رات کے سکوت میں دل کی آواز جو ہے وہ سب سے زیادہ سنائی دیتی ہے، وہ آواز جس کو ہم دن کے شور میں دبا کے رکھتے ہیں یا شاید سننا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ کبھی کبھی وہ دکھ جو ہیں جو ہمیں تنہائی میں سنائی دیتے ہیں، ان سے ہمارا جو ہے انکاؤنٹر جب ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے کافی تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ وہ زخم ہمیں ہمیشہ پرانی یادیں، پرانے رشتے اور پرانی چیزیں جو ہیں ان کو یاد دلاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی پرابلم آتی ہے تو یقین مانیں آپ کا کوئی بھی آنسو جو ہے وہ رائے گا نہیں جاتا۔ اللہ اس ہر آنسو کو جو ہے آنسر کرتا ہے، لیکن ٹائم ایک مقرر ہے، ہمیں اس ٹائم کا ویٹ کرنا ہوتا ہے۔ آئیے آج کی ویڈیو میں دیکھتے ہیں آپ کے وہ کوسچنز جن کا ہم آپ کو روحانی جواب دیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کی اسپرچول جو سلوشنز ہیں وہ ہم آپ کو دیں گے کہ آپ اپنی زندگی میں ان کو امپلیمنٹ کر کے زندگی کو کیسے جو ہے وہ بہتر اور پراسپیرٹی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو نصرتین وتھ سمیہ چشتی۔ تو سب سے پہلا کوسچن جو ہے یہ ایک خاتون کا ہے، وہ لندن سے، کہ میرا دل ہر وقت گھبراتا رہتا ہے، آنے والے وقت کا خوف اور بچوں کا فیوچر جو ہے مجھے اس کی فکر جو ہے لاحق رہتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے بے چینی اور گھبراہٹ کا شکار کرے رکھتی ہیں، سب کچھ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، دعا کرتی ہوں مگر دل کو کبھی سکون نہیں ملا، مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ تو دیکھیں بہن، یہ مسئلہ جو ہے وہ اگین انگزائٹی اور فیئر جیسی چیزوں کا ہے کہ آپ کو فیوچر کا جو ہے فیئر ہے، جس کی وجہ سے آپ جو انگزائٹی کی فیلنگ ہے، آبویسلی اس میں تھوڑا سا آپ کو آپ کی چاہت جو ہے اور آپ کی جو چیزوں سے ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ تھوڑی زیادہ ہائی ہیں۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اللہ پہ ٹرسٹ رکھیں اور یقین رکھیں کہ اس نے ہر ایک کا نصیب لکھ کے رکھا ہوا ہے اور وہ آپ کی اور میری سوچ اور توقع سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور بہترین ہونے والا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنا یقین جو ہے اس کو آپ پکا کر لیں، سالڈ کر لیں اور اس چیز کا یقین رکھیں کہ اللہ جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اس کا ایک اور آسپیکٹ یہ بھی ہے کہ آپ اتنا زیادہ جب انگزائٹی جیسی چیزوں میں پڑ جائیں گی تو آپ کی روح جو ہے وہ تھک جائے گی، کیونکہ آپ سارے فیصلے اور سارا فیوچر جو ہے وہ خود لکھنے کے چکر میں جب ہوتے ہیں تو آبویسلی یہ روح کا کام نہیں ہے، روح اس میں جا کے تھک جاتی ہے۔ تو اصل سکون جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے اور اصل سکون جو ہے اور اصل فیصلے جو ہیں وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو ہمیں اللہ ہی سے توقع اور توکل جو ہے وہ رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ وہ بہترین کرنے والے ہیں۔ تو اب جلدی سے دیکھتے ہیں اس کا اسپرچل سلوشن کیسا رہے گا۔ تو روزانہ جو ہے وہ آپ نے 101 بار جو ہے یا اللہ یا باسطو یا وکیلو جو ہے اس کو ریسائٹ کرنا ہے۔ ایک ٹائم مقرر کر لیجئے گا، اول آخر درود ابراہیمی جو ہے وہ طاق میں آپ نے پڑھنا ہے، اور روزانہ صبح سورہ یاسین جو ہے اس کو ریسائٹ کیجئے گا، اور اس اطمینان کے ساتھ کہ میں نے اپنا جو پرابلم ہے وہ اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ اپنے دل کے اندر یہ حوصلہ اور یہ اطمینان ڈال لیجئے کہ آپ کا اللہ جو ہے وہ آپ کے بہت زیادہ قریب اور وہ سن رہا ہے، اور جس بھی چیز سے آپ گزر رہی ہیں وہ اس کو سب نظر آ رہا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، اور آپ کبھی بھی اس چیز کو محسوس مت کریں کہ آپ بہت کمزور ہیں۔ سونے سے پہلے 7 بار جو ہے یا اللہ یا سلاموں کو ریسائٹ کریں اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دم کیجیے گا۔ اپنے کمرے میں گرین کلر کا جو ہے وہ آپ ایک پودا رکھیں اور اس کو ڈیلی پانی دیں، وہ بھی آپ کی ایک ایموشنل ایک ہیلنگ جو ہے اس میں آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کرے گا۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے کوسچن کی طرف، جو کراچی سے ایک خاتون کا ہے کہ میری شادی شدہ زندگی جو ہے وہ بالکل سکون سے خالی ہے، بات بات پر میرے گھر میں جو ہے مس انڈرسٹینڈنگز اور جھگڑے جو ہیں وہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی بالکل قدر نہیں کرتے، کبھی سوچتی ہوں کہ سب کچھ ختم کر دوں، کیا اس کا کوئی روحانی سلوشن ہے؟ دیکھیں بہن، شادی کا جو سلسلہ ہے یا جو رشتہ ہے یہ بہت ہی نازک بھی ہے اور یہ ایک امتحان بھی ہے، اور یہ ریلیشن شپ جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس دنیا کا سب سے بڑا ریلیشن جو ہے، بلکہ پہلا رشتہ آدم اور حوا کی شادی، تو یہ سب سے پہلا اور سب سے مضبوط رشتہ بھی ہے اور سب سے کمزور رشتہ بھی ہے۔ تو کیونکہ اس رشتے میں ہمیشہ ڈیمانڈ جو ہے اور سپلائی جو ہے اس میں ہمیشہ ہی پرابلم رہا ہے، کیونکہ ہم ایز اے وائف یا ایز اے ہسبینڈ جو ہے ہم دوسرے سے ہماری ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے کہ ادھر سے محبت کی کمی ہے، ہم کتنا سپلائی کھولتے ہیں اس کی کبھی ہم نے نہ توقع کی ہے نہ احساس رکھا ہے۔ یہ رشتہ کافی نازک بھی ہے اور
کافی مضبوط بھی ہے. دونوں صورتوں میں آپ نے اس میں محبت جو ہے اس کی چاشنی کو زیادہ ڈالنا ہے, یہ سوچے سمجھے اور محسوس کیے بغیر, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے وہ اگر محبت اور چاشنی ڈالے گا تو ہی ہم جو ہے وہ اس کو ان ریٹرن دیں گے, ادروائز ہم خود سے وہ سٹیپ لینا نہیں چاہتے. تو اگر آپ محبت کو احترام میں بدلتی ہیں اور اس رشتے میں محبت سے زیادہ احترام ڈالتی ہیں تو آبویسلی یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ لانگ لاسٹ بھی ہوگا, اور مس انڈرسٹینڈنگس جو ہیں وہ بھی مجھے ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اگر میں اسپرچل سولوشن کی بات کروں تو روزانہ 121 بار جو ہے یا ودودو یا اللہ پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے خود بھی پئیں اور اپنے ہسبینڈ کو بھی پلائیں, اور گریٹیٹیوڈ جرنلنگ کریں. گریٹیٹیوڈ جرنلنگ جو ہے یہ آپ کو بہت ایموشنل ہیلنگ کا فائدہ دے گی. جب آپ اکیلے بیٹھیں گی آپ اپنے ہسبینڈ کی کوئی سی 3 باتیں, کوئی 3 اچھی باتیں یا بری باتیں, دونوں ہی آپ لکھ سکتے ہیں. آبویسلی جب آپ اچھی لکھیں گی تو اس کے ساتھ بری بھی آپ کے ذہن میں آئیں گی, تو پھر آپ موازنہ کیجئے گا کیا وہ اتنے برے ہیں کہ آپ یہ سٹیپ لینا چاہتی ہیں کہ زندگی جو ہے ان کے بغیر بھی جی جا سکتی ہے. ایسی بات نہیں ہے. جب ہم گریٹیٹیوڈ جرنلنگ کرتے ہیں تو ہمیں اس آسپیکٹ کا اور زیادہ اچھے سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ ٹائم میں یہ ہمارے ساتھ پرابلم ہوئے, حالانکہ یہ جو شخص ہے یا یہ جو پرسنالٹی ہے اس کے ساتھ میں نے بہت اچھا ٹائم بھی گزارا ہے, آپ اس ٹائم کو بھی چیرش کرتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے کافی افیکٹو ہیلنگ جو ہے وہ اس میں یہ مددگار رہے گی. تو آپ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں. جمعرات کو کچھ میٹھا بنا کے جو ہے وہ آپ لوگوں میں تقسیم کر سکتی ہیں, مستحق لوگوں میں, جو کہ وہ بھی کافی باعث ثواب بھی رہے گا اور برکت بھی رہے گی. اور اپنے کمرے میں لبان اور عود کی دھنی دیں اور کوشش کریں کہ اپنے لہجے میں محبت, پیار اور احترام جو ہے اس کو ڈالیں. وہ چیزیں جو ہم دوسروں کے لیے رکھتے ہیں وہ ہمیں اپنے گھر سے اور اپنے پہلے رشتے سے شروع کرنی چاہیے. تو لہٰذا اللہ سے امید ہے کہ آپ کے گھر میں انشاءاللہ یہ مس انڈرسٹینڈنگس کا جو ماحول ہے یہ جلدی ختم ہو جائے گا. اگلا کوسچن جو ہے وہ سرگودا سے خاتون کا ہے کہ میرے بچے میری بات نہیں مانتے, پڑھائی میں دل نہیں لگاتے, ضد کرتے ہیں, کبھی کبھی دل ٹوٹ جاتا ہے کہ میں اچھی ماں ہوں پڑھائی میں. اور یہ کوسچن جو ہے وہ میں بار بار اپنے آپ سے کرتی ہوں, مجھے اس کا روحانی سلوشن چاہیے. دیکھیں بہن, بچے جو ہیں وہ الفاظ سے زیادہ روحانی جو ہے آسپیکٹ جو ہے اس کو سمجھتے ہیں. آپ جتنی زیادہ ان کے ساتھ اپنی زیادہ محبت کا اظہار کریں گی اور زیادہ ان میں وہ چیز انڈھیلنے کی کوشش کریں گی تو وہ اتنا دور بھاگیں گے. آپ اس کو کانشینشیسلی مت کریں, ان کو بہت زیادہ اس چیز کا مت احساس دلائیں, ان کے ساتھ اتنا نارمل رہیں, ان کو اس طرح کی پرورش دیں. کل کو انہوں نے اس دنیا میں آپ کے بغیر بھی رہنا سیکھنا ہے, لہٰذا ان کو اپنی جو ہے اسپرچل انرجی سے ان کی گروتھ کریں, ان کو بتائیں زندگی میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے. آبویسلی ان کے دل میں آپ کی محبت بھی پیدا ہوگی اور رسپیکٹ بھی پیدا ہوگی. پھر دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی سوچ نہیں ہے, ان کو ہم اپنی سوچ دے کے گروم کرنا چاہتے ہیں. بچہ جو ہے وہ ایک اینٹی ہے, ایک انڈیویژول ہے. جب ہم اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں, جب وہ پریشان ہوتا ہے, جب وہ خوش ہوتا ہے تو تبھی وہ ہیل ہوتا ہے. اور وہ لمحہ جو ہے کوشش کریں کہ آپ اپنے بچے کو اپنا کندھا دیں, اپنا ساتھ دیں, اپنی اسمائل دیں اور آپ اس کے ساتھ وہاں پریزنٹ رہیں. اونلی دین آپ ان کو کانفیڈنس دیں گی اور وہ ضد کرنا بھی چھوڑ دیں گے. اپنا ماں اور بچے والا ریلیشن کی بجائے اپنا فرینڈس والا ریلیشن جو ہے اس کو بلڈ کریں. آپ دیکھیں گی کہ آدھے سے زیادہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے بیہیویئر سے ہی ٹھیک ہو جائیں گی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا اسپرچل سلوشن کیا رہنے والا ہے. فجر کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے 7 بار پڑھنا ہے رب زدنی علما. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ بھی کریں گے. اور عصر کی نماز کے بعد یا اللہ یا ہادیوں کو آپ نے ریسائٹ کیجیے گا, اور اس تسبیح سے یہ تسبیح جو ہے وہ آپ نے 121 بار پڑھنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے اپنے بچوں کا تصور رکھنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچوں کو نہ صرف ہدایت دیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں آپ کی محبت بھی پیدا کر دیں گے, اور نہ صرف محبت پیدا کریں گے جس طرح آپ چاہتی ہیں ان
سے بھی بہتر انسان بنیں گے. بچوں کو قرآن پاک کی ایک آیت ڈیلی سنائیں اور ان کو اس طرح سنائیں کہ ان کو کوئی لیسن ملے. وہ سٹوری کی شکل میں سنائیں تاکہ ان کا جو نہ صرف انٹلیکٹ بڑھے بلکہ ان کا ایک جو اسپرچل آسپیکٹ ہے وہ بھی بلڈ ہو اور وہ اپنی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت بھی سیکھیں. اور آبویسلی جب ان کو اللہ سے پیار ہوگا تو آپ سے سب سے پہلے پیار ہوگا. بچوں کے ساتھ اپنا رویہ جو ہے اس پہ بھی آپ نے کام کرنا ہے. اگلا کوسچن لاہور سے ایک صاحب کا ہے کہ میرے آفس کا ماحول جو ہے وہ بہت برا ہے. لوگ مجھ سے بہت حسد کرتے ہیں. محنت کے باوجود میری تعریف نہیں ہوتی. اکثر دل چاہتا ہے کہ میں اپنی نوکری سے ریزائن کر دوں. دیکھیں بھائی, نوکری سے ریزائن تو آپ کر سکتے ہیں اینی ٹائم, لیکن بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ ورک پلیس پہ سٹریس کا ماحول تو ہمیشہ ہی رہتا ہے اور ہر جگہ پہ رہے گا. آپ یہ جاب چھوڑ کے کہیں اور جائیں گے تو وہاں پہ بھی ایسا ہی ماحول پائیں گے. کوئی 19-20 کے فرق سے ورک پلیس ہمیشہ ایسی ہی رہتی ہے. لوگ آپ کی قدر جو ہیں وہ اس لیے کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی قدر کریں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قدر نہیں کرتے. تو اگین میں کہوں گی کہ آپ کو لوگوں سے اتنی اپنی ڈیمانڈ جو ہے اس کو ہائی نہیں رکھنا چاہیے, اتنی ایکسپیکٹیشنز کو ہائی نہیں رکھنا چاہیے. آپ کا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ جو محنت کر رہے ہیں اوبویسلی ایک دن وہ رنگ لائے گی. آپ کو یہاں کیا کرنا ہے کہ آپ نے سٹریس لینے کی بجائے اپنے کام پہ فوکس کریں, اپنے آپ پہ فوکس کریں, انسٹیڈ کہ آپ دوسروں پہ فوکس کریں کہ وہ اپریسیشن کریں آپ کی, وہ آپ کو اپریشیٹ کریں. انسٹیڈ آف دیٹ کہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں, آپ اپنا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ بلڈ کریں. اوبویسلی وہ آپ کی عزت میں ڈیفینیٹلی اضافہ کرے گا, کیونکہ رزق جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, رزق میرے رب کے ہاتھ میں ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اسپرچل سلوشن اس کا کیا رہنے والا ہے. دفتر جاتے وقت 7 بار جو ہے وہ آپ نے آیت الکرسی جو ہے اس کو ریسائٹ کرنا ہے اور اپنے اوپر دم کرنا ہے. انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ کریں گے. ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد 41 ٹائم جو ہے یا اللہ یا فتحوں کو ریسائٹ کیجیے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے آنے والے پروجیکٹس اور آنے والی چیزوں میں سٹریس کا لیول بھی کم رکھیں گے اور آپ کو فتح اور عزت بھی دیں گے. اور جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے اس کو ڈیلی ریسائٹ کیجیے گا. انشاءاللہ وہ ماحول جو ہے ورک پلیس پہ جو ہے وہ کافی بہتر رہے گا اور سٹریس کا لیول بھی تھوڑا کم ہوگا. پشاور سے خاتون کا سوال ہے کہ میری ستیلی ماں ہیں اور ہمیشہ میری بے عزتی کرتی رہتی ہیں اور گھر کا ماحول انہوں نے بہت ہی مشکل کر کے رکھا ہوا ہے. اب میری شادی ہو گئی ہے, میں سسرال چلی گئی ہوں, یہاں پہ بھی سیم ہی ماحول ہے. میں جتنا بھی اچھا کر لوں کوئی میری تعریف نہیں کرتا, بلکہ ہر وقت میرے پہ الزام اور تانا کشی ہوتی رہتی ہے. دل ٹوٹ گیا ہے, میں کس طرح اپنے آپ کو سنبھالوں؟ دیکھیں بہن, یہ جو زخم ہیں یہ اپنوں کے الفاظ کے دیے ہوئے ہیں اور یہ اپنوں کے الفاظ سے دیے گئے ہوئے زخم جو ہیں وہ ہمیشہ بہت گہرائی رکھتے ہیں. ان کو ہیل کرنا اوبویسلی سب سے مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہماری ایکسپیکٹیشنز ان کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہیں. لہٰذا یاد رکھیں کہ دوسروں کا برتاؤ جو ہے وہ دوسروں کا جو بیہیویئر ہے وہ آپ کو ڈیفائن نہیں کرتا. آپ جتنے اچھے ہیں وہ آپ کا رب جانتا ہے اور اوبویسلی عزتیں اور ذلتیں سب میرے اللہ کے ہاتھ ہیں. آپ اپنے کام پہ فوکس کریں, آپ کی اچھائی ایک دن ڈیفینیٹلی دوسروں کو نظر آئے گی. اور جو کوئی آپ کے ساتھ غلط معاملہ کرتا ہے یا آپ کے ساتھ آپ کو مسٹرسٹ کرتا ہے یا آپ کے ساتھ اپنا بیہیویئر جو ہے اس کا خراب ہے, اوبویسلی اس کی پنشمنٹ اس کو ملے گی. لیکن آپ ان سب کی وجہ سے اپنے سکون اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل بھی اذیت میں مت ڈالیں اور اس بات پہ بھروسہ رکھیں کہ ڈیفینیٹلی اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اسپرچل سلوشن جو اس کا رہنے والا ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ 101 بار یا اللہ یا جباروں کو آپ نے ریسائٹ کرنا ہے اور ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ آپ کے ٹوٹے ہوئے دل میں محبت ڈال دیں گے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے, اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کریں گے. اس کے بعد آپ نے اپنی ستیلی ماں اور اپنے سسرال کے لیے خاص طور پہ دعا بھی کرنی ہے اس ذکر کے بعد کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی دل کو ان کی محبت سے آزاد کر دے یا ان کے دلوں میں آپ کے لیے رحمت اور محبت جو ہے وہ ڈال دے. ہر جمعے کو کچھ میٹھے کا صدقہ آپ مستحق لوگوں میں بانٹ سکتی ہیں اور اپنی جو دل کی تلخی ہے, جو کڑواہٹ ہے, اس میں مٹھاس بھریں اور اپنے آپ کو احساس دلائیں کہ آپ کی محبت, آپ کی عزت دوسروں کی مرہون منت نہیں ہے.
اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ آپ کو کیا سمجھتے ہیں، اس سے فرق پڑتا ہے کہ آپ خود کو کیا سمجھتی ہیں۔ تو اپنے پہ ٹرسٹ کریں، اللہ نے جو رسپانسبلٹیز آپ کو دے کے بھیجا ہے اور جو دنیا میں جو کوئی کام آپ کے ذمے ہیں، آپ اس کو اچھے طریقے اور احسن طریقے سے کریں، اپنے ان لاس کی خدمت کریں۔ وہ ماں جو بے شک ستیلی ہے، لیکن اوبویسلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے حشر میں آپ کا اس پہ حساب بھی بنے گا۔ تو لہٰذا اپنے معاملات جو ہیں وہ اس دنیا میں اور آفٹر ورڈ جو ہیں اس کی کلیئرٹی جو ہے وہ رکھیں۔ لاہور سے خاتون کا سوال ہے کہ میری بیٹی کی عمر نکلی جا رہی ہے، کئی رشتے آئے ہیں لیکن کہیں بات نہیں بنتی، میں ہر رات یہ سوچتی رہتی ہوں کہ پتہ نہیں میری بیٹی کا کیا نصیب ہے، دل بہت گھبراتا ہے، کیا کوئی روحانی راستہ ہے جس سے بیٹی کے لیے کوئی اچھا رشتہ جلد آ جائے؟ دیکھیں بہن، شادی تو ایک نصیب ہے اور نصیب جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ماں کی دعا اللہ کے بہت قریب ہے۔ انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہوں اور اس پہ سکون اور اطمینان رکھیں کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ آپ اپنی بیٹی کے لیے دعائیں اور تیز کر دیں اور انشاءاللہ جلد ہی جو ہے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں گے۔ اور اب اس کا دیکھتے ہیں اسپرچل سلوشن۔ روزانہ فجر کے بعد آپ نے 3 بار سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے اور اپنی بیٹی کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے۔ ہر جمعرات کو کسی مستحق کو آپ کھانا کھلا سکتی ہیں اور بیٹی کو کہیں کہ نماز عشاء کے بعد 101 بار یا ودودو یا اللہ کو ریسائٹ کریں۔ یہ اس کے لیے نہ صرف رشتوں کے دروازے کھولے گا بلکہ ایسا رشتہ آئے گا جو کہ اس کے لیے باعث محبت اور خیر بھی بنے گا، اور گھر میں لبان اور عود کی دھونی بھی دیں تاکہ نظر بد جیسے اگر اثرات ہوں تو وہ بھی دور ہو سکیں۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گی کہ یہ kبھی مت سوچیے گا کہ آپ کے زخم جو ہیں وہ آپ کی کمزوری ہیں، بلکہ آپ کے زخم جو ہیں وہ آپ کو رب سے جوڑ رہے ہیں، اور جو چیز رب سے جوڑ رہی ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہ معمولی چیز نہیں ہو سکتی، بس آپ کی دعاؤں کے قبول ہونے کا ایک مقرر وقت ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت بہت قریب ہے۔ اپنی دل کو امید اور یقین سے بھرے رکھیں، اور انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوتی ہے ایک اور ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ ایک اور